اچھا یہ پہلے ہم نے پڑھی تھی نا وہ باپ کی احوال، وہ 3 احوال تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے دادا کی احوال۔ تو جو دادا کی احوال ہوتے ہیں علمی میراث میں وہ 4 ہیں۔ اس میں ایک حالت جو ہے نا وہ محرومی کا ہے، اور باقی 3 وہی حالتیں ہیں جو ہم نے بتائی تھی پچھلے لیکچر میں کہ وہ ان کو حصہ جو ہے نا وہ ملے گا۔ اب ہم اس کی پہلی حالت جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں جو کہ محرومی کی حالت ہے۔ یہ محرومی والی حالت ہے، اس میں ہمیں ادھر لکھ لیتا ہوں محرومی، ٹھیک ہے، یہ محرومی کی یہ حالت ہے۔ اب یہاں پر جب دادا کی حالت یہ بیان ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوتا مرا ہے۔ اب یہ میت ہے نا یہ، اور یہ میت سے مراد جس طرح ہم نے زید لکھا ہے، ٹھیک ہے، زید یہ میت ہے، یہ مرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ مر گیا ہے۔ اب اس کا ایک دادا بھی زندہ ہے اس زید کا جو میت ہے، اور اس کا باپ بھی زندہ ہے اور بیٹا بھی زندہ ہے۔ اب چونکہ باپ کی موجودگی میں جس کا یہ بیٹا مرا ہے، اور یہ دادا اس زید کا یہ بھی میت جو میت ہے اس کا دادا ہے، تو باپ کی موجودگی میں دادا کو کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ کہاں سے ملے گا کہ جب بندہ مر جائے، اس کا باپ زندہ ہو اور بیٹا زندہ ہو، تو بیٹے کی موجودگی میں یہ بیٹا یہ اسی زید کا ہے جو کہ مرا ہوا شخص ہے، ٹھیک ہے۔ تو باپ کو پھر کیا ملے گا؟ 1/6۔ تو یہ مسئلہ شروع ہوگا 6 سے، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ تو اب باپ کو ہم کیا دیں گے؟ 1/6، چھٹا حصہ باپ کو مل گیا، اور 5/6 یہ کس کو ملا؟ یہ بیٹے کو ملا۔ اور دادا کیا ہوگا؟ دادا یہاں پر محروم ہوگا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے کیونکہ باپ موجود ہے۔ یہ 1 نمبر حالت ہے۔ نمبر 2، یہ 2 نمبر حالت ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم لکھتے ہیں نا میت، ایسے لکیر ہم کھینچ لیں گے۔ اب میت وہی زید فوت ہوا ہے۔ اب دادا کی حالت ہے، ہم نیچے دادا لکھیں گے۔ اس حالت میں دادا محروم نہیں ہوگا، مطلب دادا ابھی زندہ ہے، اور یہ زید جو مرا ہوا یہ اس دادا کا پوتا ہے۔ اب دادا کو کتنا حصہ ملے گا؟ لیکن اس زید کا ایک ہے بھی، بیٹا بھی ہے۔ کون ہے؟ بیٹا یہ بیٹا بھی ہے زید کا۔ اب اس صورت میں چونکہ ابھی اس میت کا جو کہ زید ہے، اس کا باپ تو پہلے مرا تھا لیکن دادا زندہ ہے، تو دادا ابھی باپ کی جگہ گیا، لہٰذا اس صورت میں بھی دادا کو کتنا ملے گا؟ 6واں حصہ ملے گا۔ تو یہ مسئلہ بھی 6 سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دادا کو کیا ملے گا؟ چھٹا ملے گا، تو وہ چھٹا 1/6، اور بیٹے کو وہی جو ہے نا باقی ماندہ جتنا بھی ہوگا مال 5/6 وہ اس کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا ہو گیا۔ اچھا یہ 2 حالت، تیسری حالت، ایک محرومی کی نمبر 1 حالت یہ، نمبر 2 یہ، نمبر 3 یہ۔ اب یہ میں اس کو ادھر لکھ لیتا ہوں، تیسری حالت ہے۔ مثال ہم مثال اس طرح کا میت، ٹھیک ہے، یہ مثال زید مرا ہے، دادا زندہ ہے، باپ اس میت کا باپ جو ہے نا مطلب زید کا وہ پہلے مر گیا تھا لیکن دادا بھی زندہ ہے، اور اس میت یعنی زید کی ایک بیٹی بھی زندہ ہے، بیٹی بھی زندہ ہے۔ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا باپ کے حوال میں کہ اگر بیٹی ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، اور میت کا اگر دادا زندہ ہو اور بیٹی دونوں، یعنی کہ زید کی بیٹی بھی زندہ ہے اور زید کا دادا بھی زندہ ہے، تو اس صورت میں دادا کو 1/6 مل جائے گا، اور بیٹی کو کیا ملے گا؟ 6 کا آدھا کیا ہے؟ تو یہ مسئلہ بھی 6 سے شروع ہوگا۔ تو 6 کا آدھا 3 ہے، تو 3/6 یہ کس کو ملے گا؟ یہ بیٹی کو مل جائے گا۔ اب 3/6 اور 1/6، 6 سے جب نکل جائے تو 3/6، 3 رہ گیا، 3 میں سے تو 1/6 اس کو دادا کو مل گیا۔ اب رہ گیا کتنا حصہ؟ باقی جو 2 حصہ رہ گیا، 2 حصہ بھی باقی رہ گیا۔ وہ 2 کیا ہوگا؟ وہ 2 بھی اس دادا کو ملے گا بطور عصبہ، بطور عصبہ۔ تو یہ 2/6 اس کو بطور عصبہ ملا، 1/6 اس کی میراث کا اپنا ذوی الفروض کا اپنا حصہ ہے وہ ملا ہے، اور 3/6 بیٹی کو اپنا حصہ ملا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا اب آ جاتے ہیں کہ جو چوتھا و آخری حالت ہے ان کی، وہ یہ ہے کہ مثال اب میت زید مر گیا ہے، ٹھیک ہے، زید مرا ہے، اس کا صرف دادا زندہ ہے، صرف دادا زندہ ہے، نہ اس زید میت کی نہ بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، صرف دادا زندہ ہے۔ تو یہ دادا جو ہے نا یہ دادا یہ کیا کرے گا؟ یہ پورا مال یہ وہ جو ہے نا وہ لے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دادا کی کتنی حالتیں؟ 4 حالتیں۔ آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ جب بھی آپ حالت بیان ہو رہی ہو نا، یعنی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا حصہ کتنا ہے؟ پہلے آپ حالتوں کے دیکھو کہ جس کی حالت بیان ہو رہی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
اس کا مرا کون ہے. مثال دادا کی حالت بیان ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پوتا مر گیا ہے. اگر باپ کی حالت بیان ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا مر گیا ہے. اگر اس طرح شوہر کی حالت بیان ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بیوی مر گئی ہے. اور جب بیوی کی حالت بیان ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شوہر مر گیا ہے. تو یہ پہلے آپ حالتیں جان لیں. حالتیں جاننے کے بعد پھر کیا ہوگا، آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوگا، بہت ہی ایزی ہوگا. میراث کے جو مسائل حل کرنے ہوتے ہیں نا بہت ہی آسان ہوتے ہیں. مثال یہ ابھی جو میں نے حالات یہ بیان کر دی تو یہ انتہائی کیا ہے، یہ بھی آسان ہے. جب آپ اس کی حالتیں پہلے پڑھیں گے، اس سے آہستہ آہستہ ہم ان کے حالات پڑھیں گے. کل ہم نے باپ کے حالات اور آج دادا کے حالات.